تو جو بنی اسرائیل تھی وہ اس نے بعد میں نا جو بنی اسرائیلی جو عیسائی تھے کرسچن تھے یہ کہیں نہ کہیں کرسچینٹی تھی کہیں پہ نہیں تھی تو لوگ نا بت پرستی کی طرف آ گئے کفر کی طرف آ گئے. تو پھر جو صحابہ کہف کا رجیم کے پاس ان کا واقعہ آتا ہے کہ رجیم کے پاس شہر کے پاس یہ تھے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا دقیانوس اسے کہتے ہیں. آج بھی اگر ہم گفتگو میں کوئی لفظ بولتے ہیں کہ اس کے دقیانوسی خیالات ہیں یا یہ دقیانوسی ایسے جھوٹ یا غلط یا اس پہ لفظ بولتے ہیں. دقیانوس ایک بت پرست بادشاہ تھا. وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا شرک کرتا تھا شرکی اعمال کرتا تھا بت پوجتا تھا خدا سے دور تھا خدا کے اعمال سے دور تھا وہ کرسچینٹی سے دور تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور تھا. وہ اتنا بت پرست تھا کہ اس کے سامنے اگر کوئی خدا کا نام لیتا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا کرسچینٹی کا نام لیتا اس کو قتل کر دیتا. اچھا اس کو قتل کر دیتا. اب اس کے دربار میں یہ بندے تھے بعض روایتوں میں 3 آتے ہیں بعض میں 5 آتے ہیں بعض میں 7 آتے ہیں. قرآن پاک جب ہم دیکھتے قرآن پاک میں اس میں کہا ذکر نہیں کہا کہ یہ قرآن پاک نے کہا یہ آپ مت پوچھے وہ کتنے تھے وہ تھے لیکن یہ جو یہودی اور انگریز ہے یہ 7 سلیپرز کے نام سے ان کو یاد کرتے وہ 7 تھے. وہ جو دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے تھے وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے لیکن جب دقیانوس نے چن چن کے بندے مارنے شروع کر دیے جو اس کو پتہ چلتا ہے یہ خدا کو مانتا ہے یہ بت پرستی نہیں کرتا وہ زبردستی بت پرستی کراتا تھا تو ان کو پکڑ کے قتل کر دیتا. لہٰذا یہ جو 5 یا 7 جوان تھے یہ اس خوف کے ساتھ کہ ہمیں قتل نہ کر دے اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے شہر سے غائب ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ درباری تھے بادشاہ کے. جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے جب حالات ٹھیک ہوں گے یہ غار میں جاتے ہیں غار میں جا کے لیٹ جاتے ہیں کچھ عرصہ ہم ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم واپس جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ اور واقعات یہاں پہ جب اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ غار میں ریسٹ کرتے ہیں تو بادشاہ ان کی تلاش میں کرتا ہے کہ وہ میرے مجرم کدھر چلے گئے. اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں غار میں چلے ساتھ میں کتا بھی تھا جو غار کے دروازے میں بیٹھا تھا قطمیر اس کتے کا نام تھا قطمیر اور جو باقی نام جلبی خا جخلی خا اصلی خا روایت میں مختلف نام آتے ہیں. کتا بھی ساتھ جو سامنے پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا کے. بعض راتوں میں آتا کتا اتنا دہشتناک تھا خوفناک تھا کہ لوگ اس پہ نہ آ سکے. بعض میں آتا کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ سارے جو میرے مجرم ہیں یہ سارے میرے باغی ہیں فلاں غار میں جا کے ٹھہر گئے ہیں تو بادشاہ نے پھر نہ حکم دیا اپنے ایک خاص بندے کو کہ جا کے دیوار چن دو اس غار کے منہ پہ تک یہ اندر ہے تو ان کو سزا دیتا ہوں میں اگر وہ اندر دیوار چن دو تک وہ باہر ہی نہ سکے. اب جس وزیر کو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جا کے غار کے منہ پہ دیوار چن دو وہ نیک آدمی تھا. وہ جب گیا وہاں پہ تو اس نے نا ایک تختی بنائی 2 تختیاں بنائیں. اس تختی کے اوپر ان 5 یا 7 کے نام لکھے. نام لکھنے کے بعد کہا کہ یہ فلاں دور ہے فلاں دور کے دور بادشاہ خوف سے یہاں ٹھہرے ہیں یہ نیک لوگ ہیں. اس تختی کو دیوار کے اندر صندوق میں رکھا اس کے اوپر دیوار چن دی اور سائڈ سے تھوڑا سا رسا بھی رکھ دیا تھا کہ ان کو ہوا آتی رہے. ایک ایسی تختی اس نے شاہی خزانے میں جمع کرا دی. اچھا اب جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا اپنی کریٹیوٹی اپنی تخلیق اپنی کن فیکون ان کا لازوال مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مظاہرہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے تھے وہاں پہ ان کا ذکر کرتے تھے قرآن پاک میں یہ جب وہاں پہ لیٹے ہیں تو 309 سال تک وہ لیٹے رہے اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے یعنی کہ ان کی اگر وہ ایک کروٹ ہوتے تو سرکولیشن آف بلڈ کے ساتھ انہیں پرابلم ہونی تھی ان کی پرابلم ہونی تھی. وہ 309 سال تک وہاں پہ نا کروٹیں لیتے رہے کروٹیں بدلتے رہے کرتے رہے سارا کا سورۃ بقرہ میں جب وہ کرتے سارا تو جب 309 سال گزر گئے اسی حالت میں. اور اللہ نے یہاں پہ کرشمہ یہ دکھایا کہ اللہ نے یہاں پہ جب قرآن پاک میں یہ بھی کہتا ہے کہ سورج ان کے دائیں بائیں سے کترا کے نکل جاتا تھا. اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پہ پڑتی تو اسکن کے پرابلم ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی کیا. آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے یہ غار زیادہ تر جمہور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں پہ اور اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے. 309 سال گزر گئے بادشاہ گزرے یہ پڑھے رہے نیا بادشاہ آ گیا در دروس ان کا نام کہتے ہیں. وہ جب بادشاہ آیا وہ نیک انسان تھا خدا پرست تھا وہ خدا کو مانتا تھا. تو جب وہ دن رات مانتا تھا لوگ اکثر اس سے صبح تبلیغ کرتا لوگوں کو کہ ایک وقت تم مرو گے اور روز محشر تم نے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مر کے زندہ ہو جائے. اللہ نے اصحاب کہف کو نشانی کے طور پر رکھا ہوا تھا. جب لوگ شرکیہ مال میں پھر پڑ گئے بت پرستی میں پڑ گئے اور کہتے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ بندہ فوت ہو اور پھر زندہ ہو جائے اور پھر حساب کتاب ہو. تو ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا مسلے پہ بیٹھ کے سجدے میں پڑ گیا اور اس نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں کوئی ایسی نشانی دے کوئی ایسا معجزہ دے تاکہ میں اپنے عوام کو دکھا سکوں کہ مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. اچھا
یہ دعا کی. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن ایک چوراہا گزرتا وہاں سے, تو وہ کہتا میری بکریاں اس غار میں ریسٹ کر لیں گی. وہ اس نے دیوار کو سرکانے کی کوشش کرتا, اندر جب دیکھتا 5 سے 7 جوان سو رہے ہیں, وہ دہشت زدہ ہو کے ڈر جاتا ہے. جب ڈر جاتا ہے اسی دوران کیا ہوتا ہے, وہ 7 یا 5 جو صحابہ کا وہ نیک انسان اٹھ جاتے ہیں, نیند سے اٹھ جاتے ہیں 309 سال بعد. جب اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب اٹھنے کے بعد جسم نے کام کرنا شروع کیا, کہتے یار بھوک لگی تو کوئی بندہ ہے کہ جا کے نا کھانا لے آؤ. اب یملی خان نامی ایک بندہ جو ہے اس کو اشرفی دیتے ہیں 309 سال پرانی, اور کہتے ہیں جاؤ بازار میں جا کے نا, رجیم شہر کہا جاتا ہے زیادہ تر, وہاں سے کھانے پینے کو کوئی چیز لے کے آؤ. اب جب وہ شہر جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, وہاں پہ تو چاروں طرف خدا کا نور, عبادت, ریاضت, خدا کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے, بت پرستی ختم ہو چکی تھی. وہ حیران ہوتا ہے. پہلے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم 1 پیر سوئے ہیں 2 پیر سوئے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک, آدھے کہتے ہیں ہم 1 پیر سوئے ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں یار ہم ایک رات سوئے ہیں. بحث کرتے, پھر وہ کھانا کہتے چلو پہلے کھانا آتا ہے کھانا کھاتے ہیں. وہ جو جبلیخا نامی بندہ شہر میں جاتا ہے تو دیکھ حیران ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو وہ کہتا ہے دقیانوس کی میں تو یہاں بت پرستی ہوتی تھی, بت بنے ہوئی تھی, یہاں تو نیک لوگ ہیں, خدا کی پرستش ہو رہی. تو وہ حیرت میں رکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, یہ راتوں رات میں یہ ہو کیا گیا ہے. آخرکار وہ نان بھائی کے پاس جاتا ہے, اسے اشرفی دیتا ہے مجھے اتنے نان دے دو. تو ساتھ کہتا ہے دقیانوس کی حکومت کیسی چل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے دقیانوس تو نام کا تو بندہ دنیا میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ دیکھو, وہ کہتا ہے اشرفی دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اشرفی دیکھے, کہتا ہے یہ سکے تو صدیوں پہلے ختم ہو گئے ہیں. اس کو شک ہوتا ہے, نیچر خدا یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کی میں اندر جاتا ہوں یہ وجہ کیا. وہ سرکاری اہلکاروں کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں, اس کے پاس اشرفی بھی پرانا کوئی سکہ ہے اور یہ دقیانوس کا نام لیتا ہے. تو وہ اس کو جب سرکاری اہلکار اس کی پوچھ گچھ کرتے ہیں نا, تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں واقعی میں دقیانوس کے دور میں تھا. تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے, اور جانے کے بعد ہم لوگ غار میں ٹھہر گئے. تو غار میں ٹھہرنے کے بعد ہم وہاں پہ اب شہر کے بہت سارے لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں. کہتے ہیں ہم دیکھتے جا کہ جب وہاں جاتے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ یہ واقعہ ہو گیا. جب جاتے تو وہاں پھر بادشاہ اپنے عمائدین کے ساتھ, اپنے وزیروں کے ساتھ, بشیروں کے ساتھ غار کے باہر جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جوان باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد یہ ان سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد پھر وہ بادشاہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے دیکھیں تختی وہاں پہ لگی ہوتی ہے, پرانے واقعات میں تھا, اور شاہی محل میں بھی وہ تختی پڑی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو 309 سال تک مردہ سوئے رہے, اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو سلایا, اور اللہ نے جب چاہا یہ زندہ ہو گئے. اس کے بعد ہوا اللہ نے یہاں پہ دجال نے یہ زندہ مردہ والا کھیل کھیلا. اللہ نے اس پہ بات کرتے ہیں, جب یہ اس کے بعد وہ ملنے کے بعد وہ پھر جا کے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد پھر اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. اللہ اپنی نشانی, اپنی قدرت, اپنا معجزہ کرامت دکھا کے لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ عام کام ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو عام کام ہے. پھر جو بادشاہ ہے اس کو وہ حکم دیتا ہے کہ یہاں پہ اس کے اوپر ٹیمپل بنا دیا جائے, اور سالانہ ہم یہاں پہ آیا کریں گے تو کریں گے. یہ سارے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ وقت کو قید کر دیتا ہے اور چیزیں وہاں ٹھہر جاتی ہیں. بڑی صاحب ایک اور بھی تو اللہ کے نبی تھے جو 100 سال تک سوئے رہے تھے, ان کا ذرا ذکر کیجیے گا, وہ کیا سٹوری ہے؟ بڑا آپ نے تیاری کر کے آئے ہو, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس سوال کے ساتھ ہی ہم دجال کی فتنہ اور اس پہ بات کر سکیں گے. حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے مار دیا. اچھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام کا جب دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, یہ ان کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اولاد میں سے تھے. اچھا. ان کا دور بعض کو آتا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یا دنیا میں آئے, اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے, شرک میں پڑ گئے, نافرمانی میں پڑ گئے, اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے, تو جو عمالقہ کا بادشاہ تھا بخت نصر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی, وہ آیا, فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی, ہیکل سلیمانی توڑ دیا. اچھا. سارا وہاں پہ جو بیت المقدس میں جو عبادات تھی ساری توڑ دی, شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد تابوت سکینہ اٹھایا. تابوت سکینہ جس میں یہودی کہتے ہیں ان کے سارے نوادر آتے ہیں, اور وہ جس قوم کے پاس ہوتا ہے وہ دنیا میں فتح کرتی ہے, اس کو اٹھایا. اور ان کے جو تورات کے عمل تھے 40 لاکھ, بعد میں 40,000 آتا ہے, بعد میں 40 لاکھ ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. جو تورات کے عامل تھے, حافظ تھے, عالم تھے, ان کو قتل کیا. پھر 1 لاکھ بندہ اور قتل کیا, اور 1 لاکھ بندہ عورتوں بچوں کو غلام اور کنیزیں بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. یعنی کہ اتنا اس نے, ان کی یہودی قوم اتنی نافرمان, اتنی غلط ہے کہ جب بھی اس پہ خدا کا عذاب آتا ہے اس طرح آتا ہے. بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجائی, ہیکل سلیمانی کو توڑا, تابوت سکینہ کو اٹھایا, ان کے عالم جو تورات کے جتنے حافظ تھے سب کو مار دیا, باقی کو غلام بنا کے ساتھ لے گیا.
جو ہمارے حضرت عزیر علیہ السلام یہ بچے تھے یہ ان کے ساتھ تھے. اچھا. جن کو وہ غلام بنا کے لے گئے اپنے ساتھ, ان کے ساتھ چلے گئے. اب وہاں پہ تاریخ خاموش رہتی ہے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اپنے شہر کو دیکھتے ہیں. وہاں پہ نا پورا شہر اجاڑ بنا ہوتا ہے, اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی ہے, زمین پہ پڑا ہوتا ہے, کھنڈرات بنا ہوتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ میاں یہاں پہ کون لوگ رہتے تھے اور یہ کھنڈرات بن گیا, اتنے لوگ قتل ہو گیا, تو آخر وہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کل یہ لوگ زندہ ہوں گے. وہ سوچتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کل ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ سارا تم پھر کھڑا کر دو گے زندہ کر. تو اللہ نے پھر وہاں پہ اپنی پھر معجزہ, اپنی پھر کرامت, اپنا پھر تخلیق کا شاندار اظہار کیا کہ وہ جب نہ سو گیا, لیکن سونے سے پہلے ان کے پاس انجیر تھی, ان کے پاس فروٹ تھا, آلو بہارے جو بھی تھا فروٹ تھا. انہوں نے انگور نکالے, انگور کا جوس نکالا اور اپنے پاس جو روٹی کے خشک ٹکڑے تھے وہ پیالے میں ڈالے. اس کے اوپر انگور کو نچوڑا تاکہ میں کچھ سوتا ہوں, جب اٹھوں گا تو یہ خشک ٹکڑے نرم ہو چکے ہوں گے, میں ان کو کھاؤں گا. اب پیالے میں خشک ٹکڑے رکھے, اوپر انگور کا جوس رکھا, اور ساتھ جو ان کے انگور اور دوسرا آلو بہاری جو فروٹ تھے وہ رکھے, اور یہ کہہ کے انہوں نے ریسٹ کیا اور ریسٹ کر کے غار میں سو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 1000 سال کے لیے 100 سال کے لیے, جب وہ 100 سال ان کا گزر گیا, 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جب کرشمہ نے ان کو روح پھونکی, وہ زندہ ہوئے, تو وہ دائیں بائیں ہو کے دیکھنے لگے کہ میں آدھا پیر سویا ہوں یا میں 2 پیر سویا ہوں. تو فرشتہ اترا, تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں 100 سال کیسے گزر چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں یقین ہی نہ آتا تو اپنا جو تمہارا گدھا تھا یا گھوڑا تھا, تمہارا گدھا تھا, دیکھو اس کی ہڈیوں کو پنجر بنا پڑا ہوتا ہے, وہ ہڈیوں کی شکل بنا ہوتا ہے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا جو جوس پڑا ہوا تھا انگوروں کا, دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک جھاگ باقی ہے. جب ہم کوئی جوس نکالتے ہیں تو پہلے کچھ سیکنڈ یا منٹ اس کے اوپر جھاگ رہتی ہے. اللہ نے کیا کہ جو جوس تھا پیالہ, اس کو وقت کو وہیں سٹاپ کر دیا, اور جہاں پہ گدھا پڑا ہوا تھا وہاں پہ وقت کو چلنے دیا. بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, انگور کی جھاگ بھی خشک نہیں ہوئی. یعنی کہ اللہ کی تخلیق اپنے جوبن پہ اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ میں خدا ہوں, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ 3 ٹائم مشینیں چلا دی. ایک پہ وقت گزرتا رہا, ایک پہ ٹائم تھم گیا. ایک چھوٹی سی غار ہوگی نا, چھوٹی سی غار میں ریسٹ کر رہے ہوں گے, اور وہ سو گیا. سونے کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں دیکھو اپنے پیالے کی طرف, اور پھر بھی ان کا ابھی شک ہوتا ہے حضرت علیہ السلام, تو پھر کہتے ہیں دیکھو اپنے گدھے کی طرف. گدھے کا ڈھانچے ہڈیاں کٹھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر چمڑا چلتا ہے, اور گدھا کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ شو کرتا ہے اپنے فرشتے کی طرح, دیکھو گدھے کو میں نے مار دیا, صدی گزار دی, اس پہ 100 سال گزار دیا, اور دیکھو انگور کے جو پیالہ پڑا تھا اس کے اوپر جھاگ ویسی کی ویسی پڑی, تو اللہ کے معجزے ہیں. اور دیکھو جو تم ویسے کھڑے. پھر یہاں پہ حضرت کیا کرتے ہیں حضرت علیہ السلام, ان کی خواہش ہوتی ہے اپنے شہر میں, جو اپنے شہر میں جاتی ہے, شہر آباد ہو چکا ہوتا ہے, اس کو فوری ختم کرتے, پھر لیتے تھے. شہر آباد ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں وہاں پہ ظاہر 100 سال گزر چکا ہوتا ہے, وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوتی ہے. تو بڑھیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حضرت عزیر کے گھر ہے. وہ کہتی ہے عزیر وہ تو 100 سال پہلے یہاں چلا گیا تھا. تو کہتے کہ حضرت عزیر سے کہتے کہ میں ہی عزیر ہوں. تو کہتے تم عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ کہتا ہے تو 100 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے میں سو گیا تھا. تو بڑھیا کہتی جو عزیر وہ تو تورات کا عمل تھا اور مستجاب الدعوات تھا, تو دعا کرو میری نظر ابھی واپس آ جائے. وہ دعا کرتے اس کی نظر واپس آ جاتی. وہ کہتی وہ تو فالج جدوں کھڑا کر دیتا تھا, انہیں دعا کی, وہ بڑھیا کے فالج ٹھیک ہو گیا. اب وہ بڑھیا لیکن کچھ ان کی اولاد کے پاس لے کے جاتی, وہاں جاتی جب خاندان جہاں پہ جب ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے. حیرت الناک بات, بیٹے کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت. یہ تو 40 سال کی عمر میں پھر پیدا ہوئے. وہاں جا کے بڑھیا کہتی کہ نا آپ کا یہ حضرت عزیر واپس آ گئے, یہ تورات کے عمل. وہ کہتے کیسے واپس آ گئے, پاسبل نہیں تھا. وہ کہتے واپس آ گئے, دیکھیں یہ واپس آ گئے. تو ان کے بیٹے کہتے کہ ہمارے باپ کی پشت پہ نا دونوں کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا تل تھا, تو وہ جو اتارتے تو سیاہ رنگ کا تل سامنے ہوتا ہے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں ہاں یہ عزیر ہے. تو وہ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عزیر تو تورات کا حافظ تھا. اب دنیا پوری میں تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, ہمیں تورات سکھائی جائے. بعض روایات میں آتی ہے آپ نے ویسے تورات لکھ کے دے دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 آسمان سے گولے روشنی کیا, ان کے سینے میں پڑے اور اللہ نے ان کا پھر سینہ روشن کر دیا. وہاں پہ ایک پرانا بابا بیٹھا کہتا ہے میرے والد صاحب نے کہا تھا جب تورات یہ وقت رسل جلا رہا تھا, سارے تورات کے اس نے جلا دیے تھے. جب وہ جلا رہا تھا تو میرے باپ نے ایک نسخہ نا انگوروں کی بیل کے نیچے دبا دیا تھا, اور دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ نسخہ پڑا ہے وہ اور یہ عزیر جو بول رہے ہیں یہ ایک ہے یا کوئی اور ہے. اچھا. وہ باغ میں جاتے ہیں, وہاں سے اس تورات کے پرانے نسخے کو نکالتے ہیں, 100 سال پرانے کو. لفظ بسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں وہ جو لفظ وہاں پہ تھے یہیں پہ تھے.